اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورۃ المجادلہ کی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آداب کا ذکر فرمایا، کچھ باتیں ہیں جن کو آپ تعلیمات پر بھی محمول کر سکتے ہیں۔ دراصل منافقین اور یہود یہ مسلمانوں سے بڑے پریشان تھے۔ مدینے کے اندر پہلے تو شرارتیں کرتے رہے، بعد میں ایک معاہدہ ہو گیا، صلح کا معاہدہ۔ اس میں یہ طے ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب وہ بیچارے پریشان ہو گئے تھے، چونکہ ان کے دلوں کے اندر تو مسلمانوں کا غضب، حسد، غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ تڑپتے تھے کہ ہم تو معاہدہ کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر وہ کیا کرتے تھے؟ جب کہیں ایک دو صحابہ کرام باہر نکلتے تھے تو یہودی یا منافق وہ دو بندے آپس میں کھڑے ہو کر نا کانوں میں بات کرتے تھے، جس کو سرگوشی کہتے ہیں، خفیہ باتیں، اور صحابہ کی طرف یوں دیکھ کر ہنستے تھے۔ یعنی مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح ان صحابہ کرام کو تکلیف ہو، یعنی یہ ہمیں دیکھے اور ان کے ذہنوں کے اندر یہ شکوک و شبہات اٹھے کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے، ہمارے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، اور چونکہ انہوں نے ہماری بات تو سنی نہیں، یہ تو ہم سے دور ہے، تو یہ کوئی بات کر بھی نہیں سکتے۔ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں کہیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو اپنی بات کر رہے تھے، آپ کی بات نہیں تھی۔ حالانکہ یہ بیچارے پریشان تو ہو جائیں گے، تو مقصود ان کا یہ ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام خوش نہ رہے، صحابہ اکرام کسی طرح پریشان رہے۔ بعض دفعہ تو یوں کرتے تھے، بعض دفعہ صحابہ کو دیکھ کر نا کانوں میں خفیہ طور پر آپس میں باتیں کرتے تھے، صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ بعض دفعہ صحابہ کے خلاف منصوبہ تیار کرتے تھے اور ان کے سامنے ہی بیٹھ کر کانوں میں آپس میں خفیہ باتیں، سرگوشی کرتے تھے۔ بعض دفعہ نبی علیہ السلام پر کی نافرمانی پر ان کی سرگوشی مشتمل ہوتی تھی، اور بعض دفعہ جب نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ اکرام کی بڑی چاہت ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہم سنیں، تو یہ کوئی منافق جو ہے آگے بڑھتا اور آپ علیہ السلام کی کان میں کوئی بات کرتا، یعنی کوئی بھی بات جو ہے وہ پوچھ لیتا۔ مقصود یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کا وقت ضائع ہو جائے، چونکہ منافقین تو بظاہر مسلمانوں کے اندر ہی شامل تھے نا، مسلمانوں کی مجلس کے اندر بیٹھتے تھے، تو چھپکے سے آپ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر لیتے، شروع کرتے، جس سے آپ علیہ السلام مصروف ہو جاتے۔ صحابہ کرام غمگین ہوتے کہ دیکھو جی اتنی لمبی باتیں ہو رہی ہیں، آپ علیہ السلام کی مجلس ہے، تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کا ٹائم کسی طرح ضائع ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ دیکھو تمہاری نیت خراب ہے، اور تم جو چھپکے سے آپس میں بات کرتے ہو، تمہارا ذہن یہ ہے کہ صحابہ کو پتہ نہیں، صحابہ کو علم نہیں ہوگا، لیکن میں تو رب ہوں، مجھے تو علم ہے، میں اپنے پیغمبر کو بتا دوں گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نبی کے پاس وحی آئے گی، تمہاری ساری خباثت ظاہر ہو جائے گی نبی کے سامنے، میں بتا دوں گا۔ پھر حکم نازل فرمایا، الم تر ان اللہ یعلم، کیا آپ کو پتہ نہیں زمین و آسمان کا علم ہے اللہ کے پاس؟ بعض دفعہ تم 3 ہوتے ہو، چہارم اللہ کی ذات ہوتی ہے، تم 5 ہوتے ہو، راز کا مشورہ ہوتا ہے، آپس میں رازداری کی باتیں ہوتی ہے، تم یہ سمجھتے ہو ہماری باتوں کا علم صرف ہمیں ہے،
لیکن پانچواں اللہ ہوتا ہے، اور تمہاری کبھی مجلس جو ہے وہ کثرت پر مشتمل ہوتی ہے، کبھی قلت پر، اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین اور یہود کو روکا، فرمایا ایسا نہ کیا کرو، یہ جو سرگوشی کرتے ہو۔ مسلمانوں کو بھی تعلیم دی، فرمایا اگر 3 مسلمان کہیں پر موجود ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 الگ ہو کر کانوں میں خفیہ باتیں نہ کرے، سرگوشی نہ کرے، اس لیے کہ وہ جو ایک ہے وہ پریشان ہو جائے گا، وہ سوچے گا کہ یہ دونوں الگ ہو کر خفیہ باتیں کر رہے ہیں، شاید یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ مسلمان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطانی حرکات ہے۔ آج کل بھی لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، کچھ لوگ شیطانی اشارات پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، شیطانی اشارات پر، یعنی کسی نہ کسی طرح ان کی کوشش ہوتی ہے ہمارے محلے دار تنگ ہو جائے، ہمارے گھر کے افراد تنگ ہو جائے، ہمارے پڑوس کے افراد تنگ ہو جائے، وہ اس کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، کبھی خفیہ باتیں کرنا، کبھی ان کی طرف اشارے کرنا، اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے جس سے دوسرا مسلمان پریشان ہو جائے، ایسی کسی قسم کی صورت کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ دوسری قسم کے لوگ شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی گھر کے اندر میرے بارے میں کسی کے دل میں کوئی حسد بغض نہ رہے، میرا معاملہ صاف ہونا چاہیے، میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا، محلے کے اندر مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مجھے تکلیف ہو تو برداشت کروں گا، لیکن میری ذات سے کسی کو کوئی شکوہ نہ ہو، پڑوس کے اندر کسی سے شکوہ نہ ہو، جو میرے ساتھی میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کو مجھ سے کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، یہ شریف لوگ ہیں اور یہ حقیقت میں ایمان والے لوگ ہیں۔ لیکن آج یہ اوصاف غیر مسلموں کے اندر تو موجود ہے، مسلمانوں کے اندر بہت کم ہے۔ تو فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو سرگوشی سے منع کر دیا گیا، ثم یعودون، پھر انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا، لما نہوا عنہ، جس سے ان کو منع کیا گیا، پھر وہ لوٹے اس طرف، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، پھر وہ سرگوشی کرتے رہے، گناہ کی سرگوشی اور ظلم اور زیادتی کی سرگوشی، وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے رہے۔ ایک دفعہ ان کو منع کیا گیا، دوبارہ سرگوشی، دوبارہ وہی حالت، دوبارہ وہی عادت۔